بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم غزوہ احد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غزوہ احد میں شہید ہونے والے چند صحابہ کے واقعات بتائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اس جذبہ شہادت کے بارے میں جب آپ سنیں گے تو آپ کے ایمان کی سطح بلند ہو جائے گی۔ صحابہ کی شہادت کے یہ ایمان افروز واقعات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ کافی خون بہہ گیا تھا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوری محسوس کر رہے تھے، اور ایک چٹان پر چڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوشش فرمائی لیکن نہ چڑھ سکے، اور ایک صحابی نے اپنے کندھے پر بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چٹان پر چڑھایا۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس چٹان پر پہنچے تو دشمن کی ایک جماعت پہاڑ کے اوپر پہنچ گئی۔ اس جماعت میں خالد بن ولید بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، ہماری طاقت اور قوت صرف تیری ہی ذات ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیل کر پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ کمزوری کی وجہ سے یہ نماز بیٹھ کر ادا فرمائی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر تقریباً 70 زخم آئے۔ یہ نیزوں، برچھوں اور تلواروں کے تھے۔ تلوار کے ایک وار سے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ دوسرے ہاتھ میں ان کو ایک تیر آ کر لگا تھا، اس سے مسلسل خون بہنے لگا، یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس سے انہیں ہوش آیا تو فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر ضرب لگی۔ اس ضرب سے ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر 20 زخم تھے۔ ایک زخم ایک پیر پر بھی آیا تھا، اس سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر بھی 20 کے قریب زخم آئے تھے۔ غرض اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شدید زخمی ہوئے تھے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک شخص قزمان نامی بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ وہ احد کی لڑائی میں بہت بہادری سے لڑا۔ لڑائی شروع ہونے پر سب سے پہلا تیر بھی اسی نے چلایا تھا۔ لڑتے لڑتے وہ مشرکوں کے اونٹ سوار دستے پر ٹوٹ پڑا اور 8-10 مشرکوں کو آن کی آن میں قتل کر ڈالا۔ بعض صحابہ نے اس کی بہادری کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اس تذکرے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے تو اسے جہنمی فرمایا ہے اور وہ اس قدر دلیری سے لڑ رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس پر بہت حیران ہوئے۔ جب قزمان لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گیا تو اسے اٹھا کر بنی ظفر کے محلے میں پہنچایا گیا۔ یہاں لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ اس پر وہ بولا، مجھے کیسی خوشخبری سنا رہے ہو؟ خدا کی قسم، میں تو صرف اپنی قوم کی عزت اور فخر کے لیے لڑا ہوں۔ اگر قوم کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا۔ اس کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نہیں لڑا تھا۔ پھر زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس نے اپنی تلوار نکالی، اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کر سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ اس طرح تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ اس طرح وہ حرام موت مرا۔ اسے اس طرح مرتے دیکھ کر ایک شخص دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا ہوا؟ جواب میں اس نے کہا، آپ نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ دوستو، اس طرح قزمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی درست ثابت ہوئی۔ اور دوستو، اس کے بالکل الٹ ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ بنی عبد الشاہل کا ایک شخص اسیرم اپنی قوم کو اسلام لانے سے روکتا تھا۔
जिस रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ग़ज़वा ओहद के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए, ये शख्स मदीना आया और अपनी कौम के लोगों के बारे में मालूम किया कि वो कहाँ हैं। बनी अब्दुल शाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा ओहद के लिए रवाना हो चुके थे। जब उसे ये बात मालूम हुई तो अचानक उसने इस्लाम के लिए रग़बत महसूस की। उसने ज़िरा पहनी, अपने हथियार साथ लिए और मैदान जंग में पहुंच गया। फिर मुसलमानों की एक सफ़ में शामिल होकर काफरों से जंग करने लगा, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते शदीद ज़ख्मी हो गया। जंग के बाद बनी अब्दुल शाहल के लोग अपने मकतूलों को तलाश कर रहे थे कि असीरम पर नज़र पड़ी। उन्होंने उसे पहचान लिया। उसे मैदान जंग में ज़ख्मों से चूर देखकर उसके कबीले के लोगों को बहुत हैरत हुई। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? कौमी जज्बा ले आया या इस्लाम से रग़बत हो गई है? असीरम ने जवाब दिया, मैं इस्लाम से रग़बत की बुनियाद पर शरीक हुआ हूँ। पहले अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, फिर मैदान में आकर जंग की, यहाँ तक कि इस हालत में पहुँच गया। दोस्तों, कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके बारे में कहा करते थे कि मुझे ऐसे शख्स का नाम बताओ जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी मगर वो जन्नत में चला गया। उनका इशारा हज़रत असीरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ होता था। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि इंसान की नीयत का उसके अंजाम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और जो शख्स हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की रज़ा की खातिर जो अमल करता है वो इन दिल्ला मकबूल है। और जो कोई दुनिया वालों को राज़ी करने के लिए जहाज जैसे बड़ा अमल भी करेगा तो वो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होगा। और दोस्तों, इस हवाले से एक लंबी हदीस मुबारका है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक शहीद को लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि हमने तुझे ताकत दी, जराब व बहादुरी अता की, तूने इसका क्या किया? तो वो कहेगा, ऐ अल्लाह, तेरे रास्ते में जहाद किया और तेरे रास्ते में लड़ते लड़ते शहीद हुआ। तो अल्लाह की जानिब से कहा जाएगा कि तू झूठ बोलता है, तूने जहाद इसलिए किया था कि लोग तुझे बहादुर कहें, सो कहा जा चुका। और फिर हुक्म होगा कि उसके मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाए। इसलिए दोस्तों, ज़रूरी है कि हर अमल से पहले अपनी नीयत को देखा जाए। अगर नीयत खालिस है और अल्लाह की रज़ा के लिए अमल किया जा रहा है तो ठीक, वरना तौबा इस्तग़फ़ार किया जाए और अपनी नीयत को दुरुस्त किया जाए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे शुहदाए ग़ज़वा ओहद की। तो याद रहे कि इस लड़ाई में हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हुए। कहते हैं कि ओहद की लड़ाई से एक दिन पहले उनकी शादी हुई थी। दूसरी सुबह ही ग़ज़वा ओहद का ऐलान हो गया। ये गुस्ल के बग़ैर लश्कर में शामिल हो गए और इस हालत में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, तुम्हारे साथी हंज़ला को फ़रिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। इसी बुनियाद पर हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गसीलुल मलाइका कहा गया, यानी वो शख्स जिन्हें फ़रिश्तों ने गुस्ल दिया। दोस्तों, कहते हैं कि ग़ज़वा ओहद में जंग के दौरान एक मुशरिक इब्ने अवीफ जंगजू अपनी सफ़ों से निकलकर आगे आया और मुकाबले के लिए ललकारा। एक सहाबी आगे बढ़े और इब्ने अवीफ पर तलवार का वार किया। साथ ही उन्होंने कहा, ले मेरा वार संभाल, मैं एक फ़ारसी ग़ुलाम हूँ। इब्ने अवीफ की ज़रा कंधे पर से कट गई, तलवार उसके कंधे को काट गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उनका जुमला सुना तो फरमाया, तुमने ये क्यों ना कहा कि ले मेरा वार संभाल, मैं एक अंसारी ग़ुलाम हूँ। अब इब्ने अवीफ का भाई आगे बढ़ा। उन सहाबी ने उस पर वार किया और उसकी गर्दन उड़ा दी। इस मर्तबा उन्होंने वार करते हुए कहा, ले मेरा वार संभाल, मैं एक अंसारी ग़ुलाम हूँ। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुमने खूब कहा। दोस्तों, इसी ग़ज़वा में हज़रत उमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हुए। ये लंगड़े थे, इनके 4 बेटे थे। जब ये जंग के इरादे से चलने लगे तो चारों बेटों ने उनसे कहा, हम जा रहे हैं, आप ना जाएं। इस पर उमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और बोले, अल्लाह के रसूल, मेरे बेटे मुझे जंग में जाने से रोक रहे हैं, मगर अल्लाह की कसम, मेरी तमन्ना है कि मैं अपने लंगड़ेपन के साथ जन्नत में पहुंच जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम माजूर हो, लिहाजा तुम पर जहाद फ़र्ज नहीं है। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उनके बेटों से फरमाया, तुम अपने बाप को जहाद से रोकना नहीं चाहिए, मुमकिन है अल्लाह इन्हें शहादत नसीब फरमा दे। ये सुनते ही हज़रत उमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हथियार संभाले और निकल खड़े हुए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे शहादत की नेमत अता फरमा और घर वालों के पास जिंदा आने की रुसवाई से बचा। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ये था जज्बा सहाबा का कि माजूरी के बावजूद भी खुद जहाद की इजाज़त तलब कर रहे हैं। और एक हमारा हाल है
کہ ہم نماز ادا کرنے میں بھی 100 بہانے بناتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں بھی اس جذبے سے کچھ حصہ عطا فرما دے جو صحابہ کو عطا فرمایا، آمین۔ دوستو کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے عمرو بن جموح بھی ہیں۔ میں نے انہیں جنت میں ان کے اسی لنگڑے پن کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اسی جنگ میں ان کے ایک بیٹے خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور ان کے سالے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ دوستو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام ہندہ بنت حزام تھا۔ جنگ کے بعد یہ اپنے شوہر، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کی لاشیں ایک اونٹ پر ڈال کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگی تاکہ انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا جا سکے، لیکن اونٹ نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور بیٹھ گیا۔ اس کا رخ میدان احد کی طرف کیا جاتا تو چلنے لگتا، مدینہ منورہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا۔ آخر حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ صورتحال بیان کی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ معمور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا ہے کہ یہ مدینہ نہ جائے، اس لیے ان تینوں کو یہیں دفن کر دو۔ اس سلسلے میں یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا عمرو بن جموح نے چلتے وقت کچھ کہا تھا؟ تب آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے زندہ واپس آنے کی رسوائی سے بچانا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اونٹ مدینہ منورہ نہیں جائے گا۔ چنانچہ ان تینوں کو وہیں میدان احد میں دفن کیا گیا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ مشرکوں کے ساتھ آنے والی عورتوں نے شہید ہونے والے مسلمانوں کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کے ناک، کان اور ہونٹ وغیرہ کاٹ ڈالے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ہندہ حضرت ابو سفیان کی اہلیہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں، اس نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا مگر اس کو نگل نہ سکی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔